तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे पारा नंबर 18 सूरतुन नूर मदनिया और इसकी आयत नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़्ज़ानियतु ज़ानी औरत, ज़िना करने वाली औरत, वज़ानी और ज़िना करने वाला मर्द। ज़ानिया मुअन्नस का सीगा है और ज़ानी मुज़क्किर का। ज़ानिया फ़ीमेल और ज़ानी मेल। फ़जलिदू पस तुम मारो, कुल्ला वाहिदिन कुल्ला हर, वाहिदिन एक को, कुल्ला वाहिदिन हर एक को, मिनहुमा उन दोनों में से, मियता सौ जल्दतिन कोड़े, मियता जल्दतिन 100 कोड़े। वला और ना तअखुज़कुम पकड़े तुम्हें, वला तअखुज़ और ना पकड़े, कुम तुम्हें या तुमको, बिहिमा उन दोनों के बारे में, रअफ़तुन दिल की नरमी, फ़ी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, इन कुंतुम अगर हो तुम, तुमिनूना ईमान लाते, बिल्लाही अल्लाह के साथ या अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन के साथ या आखिरत के दिन पर, दोनों तर्जुमे कर सकते हैं। वल यशहद और चाहिए कि मौजूद हो या हाजिर हो, ये तर्जुमा भी हो सकता है, या और लाजिम है कि मौजूद हो, अदाबहुमा उन दोनों के अजाब के वक्त या उन दोनों की सज़ा के वक्त, तौइफ़तुम एक जमात, मिनल मुमिनीना मोमिनों में से, तौइफ़तुम मिनल मुमिनीन मोमिनों की एक जमात उनकी सज़ा के वक्त मौजूद हो। अब हम आयत नंबर 2 की डिटेल करते हैं। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले देखें अज़्ज़ानियतु, ज़ानिया औरत, मुअन्नस है फ़ीमेल। उसके बाद मुज़क्किर का जिक्र किया, वज़ानी और ज़ानी मर्द। फ़जलिदू पस तुम मारो, कुल्ल वाहिदिन हर एक को, मिनहुमा उन दोनों में से, मिअत जल्दतिन 100 कोड़े। यहाँ ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द को 100 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। इससे पहले सूरह निसा की आयात 15 और 16 यानी 2 आयात में अल्लाह ताला ने ज़िना करने वाली औरतों के मुतल्लिक 4 मर्दों की गवाही के बाद इन्हें घरों में बंद रखने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए या फिर अल्लाह ताला इनके लिए कोई और सबील निकाल दें, यानी कोई और रास्ता अल्लाह ताला इनके लिए निकाल दें। तो ये वो रास्ता है इस सूरत में जो अल्लाह ताला ने निकाला कि ज़िना करने वाली औरत, पहले किसका जिक्र है, ये बात यहाँ पॉइंट ये नोट करने वाला है, ज़िना करने वाली औरत। यहाँ से ये बात वाज़े हुई कि औरत ही मर्द को पहले ज़िना की तरफ माइल करती है, औरत बेहिजाबी करती है, औरत अपनी अदाओं से मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, औरत जो है वो बेहयाई फैलाने का रीज़न बनती है। तो औरत पहले ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने, उसके बाद वज़ानी और ज़ानी मर्द, पहले ज़ानिया औरत का, उसके बाद ज़ानी मर्द। पहले औरत की तरफ से इब्तदा होती है, औरत इशारतन हाँ कहती है मर्द को, तो मर्द ज़िना के लिए तैयार होता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन, जो भी हो, इब्तदा जिसने भी की, औरत ने की या मर्द ने की, दोनों इसमें मुलव्वस हो गए। अब क्या है, फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन, फ़जलिदू मारो, कुल्ला वाहिदिन हर एक को, चाहे इब्तदा मर्द ने की चाहे इब्तदा औरत ने की, जिसने भी की, हर एक को उन दोनों में से मियत जल्दतिन 100 कोड़े मारने हैं। जल्दा इसका मतलब है, जिल्द का असल मतलब होता है चमड़ा, तो ये कोड़ा जो है ये चमड़े का होगा, और चमड़े का इस तरह का कोड़ा होगा कि ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा, और जो बहुत नया कोड़ा होता है वो बहुत हार्ड होता है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, दरमियाना होगा, ना ज़्यादा हार्ड होगा और ही ना ज़्यादा नरम होगा। और इसको इस तरह से मारा जाएगा कि बाजू मुकम्मल कंधे से नहीं उठाया जाएगा, कंधे तक जो है ना, जब हम कंधे से बाजू उठाते हैं फिर फुल बाजू उठाया जाता है, इससे नीचे उठाना है, बाजू उठाना है, कंधे तक नहीं उठाना, हाथ उठाना है और हाथ उठा के उसके साथ मारना है। और ये मारना किसने है, ये काम जो हुक्काम हैं,
یعنی جن کے پاس فیصلے جاتے ہیں، جو ہمارے عدالتی نظام ہوتے ہیں، شرعی نظام ہے، یہ جو بھی نظام ہے اس میں ان حکام نے ماننے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بھی اٹھ کے معاشرے میں اٹھے اور مرد کہے میری بیوی نے زنا کیا، رشتہ دار کہے فلاں کو دیکھا، گلی والے کہیں اس نے زنا کیا اور پکڑ کے اس کو کوڑے مارنے شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اختیار ان کو ہے جو فیصلہ کریں گے، جن کو اختیار دیا گیا ہے، جو حکام ہیں۔ اور اس کوڑے سے نہ تو گوشت پھٹے کہ گوشت پھٹ کے اکھڑ جائے اور ہڈیوں تک پہنچے، بالکل درمیانہ رکھ کے اس کوڑے سے مارا جائے گا۔ اب یہاں 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ 4 کیٹیگریز، اور اس میں پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان کو سنسار کرنا، رجم کرنا، 100 کوڑے اور ساتھ ان کو رجم کرنا۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں کہ جو کنوارا مرد اور کنواری لڑکی ہو، اگر وہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے ان لوگوں کی کہ اگر مرد شادی شدہ ہے اور عورت کنواری ہے تو ان کی سزا جیسے پہلے شادی شدہ اور کنوارے کی بتائی گئی اس کے لحاظ سے، اور اسی طرح اگر عورت شادی شدہ ہے اور مرد کنوارا ہے تو اس کی بھی سزا اسی طرح ہے جیسے کنوارے کی اور شادی شدہ کی ہوگی۔ تو یہ لوگ ہیں، اگر یہ زنا کریں تو ان کو اس کی سزا ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حدود کہا جاتا ہے، یہ حد مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو زنا کرتے ہیں۔ اس آیت میں کنوارے مرد اور کنواری عورت کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث اور ایسی آیات جس کی تلاوت اب منسوخ ہو گئی لیکن حکم ابھی باقی ہے، اس میں شادی شدہ مرد اور عورت کی بھی سزا مقرر کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے تمہیں دل کی نرمی اللہ کے دین میں۔ اب یہاں یہ بات نہیں سمجھی جائے گی کہ دل میں ان لوگوں کے لیے نرمی پیدا نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھیں گے تو انسان کا دل تو نرم پڑتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی یہ حد جو ہے یہ اللہ نے مقرر کی ہے، اور اس حد کو نافذ کرتے وقت تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے نافذ کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور ویسے دل نرم پڑ جانا کہ اس کو تکلیف ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس تکلیف کو سامنے رکھ کے اس کی حد کو نافذ نہ کیا جائے، اس طرح کی نرمی نہیں آنی چاہیے، یا اس تکلیف کو سامنے رکھ کر کے اس بندے کو تکلیف نہ پہنچے، اس حد کو نافذ نہ کرنے کی سفارش کی جائے تو یہ بھی گناہ ہے، یا پھر اس کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے کوڑے جو ہیں وہ بہت آہستگی سے لگائیں کہ ان کا مقصد ہی فوت ہو جائے، مقصد ہی ختم ہو جائے جس مقصد کی وجہ سے اس کو کوڑے لگائے گئے تھے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو دل کی نرمی اس کو کہتے ہیں۔ اور جیسے ایک بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قریش میں سے کسی عورت نے چوری کی اور اس کا نام بھی فاطمہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش آئی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں میرے ہاں سفارش کرتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت ناپسند کیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے تو ٹائم مختصر کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کو اتنا بتایا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ اور آخرت کا دن قائم ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب لینا ہے، تو اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان کو نافذ کرتے وقت تمہارے دلوں میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ نرمی کس لیے نہیں آنی چاہیے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور لازم ہے کہ مومنوں کی ایک جماعت ان کو سزا دیتے وقت موجود ہو۔ اب یہاں پتہ چلے گا کہ جب ان کو سزا دی جائے گی تو اس وقت
مومنوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ جس طرح دیکھیں چور چوری کرتا ہے اور یا ایک چور عورت جو ہے وہ چوری کرتی ہے، تو ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ عبرت بن جائے گے۔ اس ہاتھ کٹے ہوئے کو لے کے جب وہ لوگوں میں پھریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے چوری کی تھی جس کی اس کو سزا ملی، اور ہم نے چوری نہیں کرنی۔ اسی طرح جب ان کو جماعت میں مومنوں کی ایک جماعت اکٹھی ہوگی اور اس جماعت میں زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سزا دی جائے گی، تو لوگوں کے اندر جب وہ جماعت ان کو دیکھے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوڑے کی تکلیف تو ان کو ہوگی، لیکن ان کی جو بے عزتی کی تکلیف ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور پھر دوبارہ وہ خود بھی ایسا گناہ کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جو جماعت وہاں کھڑی تھی وہ دیکھیں گے کہ اس کی رسوائی ہوئی اس قدر، اور اگر ہم ایسا کام کریں گے تو ہم بھی رسوا بھی ہوں گے اور سزا بھی پائیں گے، پھر وہ ایک عبرت بن جائیں گے۔ ان کو جب ساری جماعت میں سزا دی جائے گی تو وہ باقی جماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے عبرت بن جائیں گے، اور جب وہ باقی مسلمانوں کے لیے عبرت بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز مسلمانوں میں گناہ ختم ہو جائے گا، گناہ کم بھی ہوگا اور ختم آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔